6 سال کو بولے میرے ہاتھ میں سزا دیں. کیا بول رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. محکم صاحب کو درخواست بھیجا تھا 6 سال کی سزا دیں گے. میں سزا نہیں دیا کرتا، مجھے سزا دینے کی ضرورت نہیں. لے لو، حدیث کے مقابلے میں والدہ کی یاد آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو میں پڑھانا پسند ہی نہیں کرتا. میں پڑھاتا ہوں، دل سے پڑھاتا ہوں اور تمہاری رعایت کر کے پڑھاتا ہوں. چل بھائی 30 ہو گئے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجاج المؤمنين بالحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کل میں چاہتا تو اس حدیث کو عبارت پڑھا دیتا، ختم ہو جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ حدیث پہلی مرتبہ آئی ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا بھی ہے، تو جیسے حدیث ہرقل 1 ہفتے کے لیے چلائی تھی اور اسی طریقے سے حدیث افک 2 یا 3 دن چلی تھی، اس طریقے سے اس میں بھی کچھ وقت لگے گا، لیکن لگے کوئی حرج کی بات نہیں. جو بات پڑھنے کی ہے وہ پڑھنے کی ہے، اور جو پڑھ چکے ہو اس کو آگے پڑھنے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کر رہا تھا میں غزوہ تبوک کی، اور غزوہ تبوک تاریخ میں تم لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تبوک جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور یہ جو غزوہ تھا وہ اصل میں ہرقل کے ساتھ تھا، اور اس میں ہرقل نے لشکر جمع کیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس وجہ سے وہ لڑا نہیں اور لڑکا واپس چلا گیا. یہ تو جنگ کی بات ہے اور جنگ کی صورت میں یہ ہوگی. لیکن یہاں جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 3 صحابی ایسے تھے کہ جو باوجود ارادے کے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اور جب جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تو اب ان کے بعد کیا ہوا، ان کے اوپر کیسی گزری، کس طریقے سے گزری اور کیا کیا حال ہوا، وہ سارا حال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت کعب فرماتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بہت سہولتیں تھیں، اور میرے پاس گاڑیاں بھی بہت ہی عمدہ سے عمدہ تھی، سمجھ میں آیا، یعنی اونٹنیاں بہت شاندار تھیں، اور مجھے امید تھی کہ اس اونٹنی کے اوپر میں بیٹھ کر جلدی سے پہنچ جاؤں گا. اس وجہ سے آج کل امروز فردا کرتے کرتے کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں پہنچ گئے، اور وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے شروع ہوئے. جب واپس آنا شروع ہوا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آئیں گے تو میں عذر کیا بتاؤں گا، میرے پاس تو کوئی عذر ہے نہیں، اور عذر نہیں ہے، اور باوجود عذر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد میں نکلو اور پھر نہ نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی. ان کو معلوم تھا کہ بہت سارے منافقین جو ہے وہ رہ گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا گورنر بنا کر وہاں چھوڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں تو سارے معذور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، جہاد میں نہیں جا سکتے، اور عورتیں ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ہارون کا جو درجہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ درجہ تمہارا ہے، سمجھ میں آیا، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے. بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ تفصیل ہے ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے. پڑھو کیا ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن حسين عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن
كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے ان سارے غزووں میں شریک تھا. کبھی میں نے غزوے سے جان نہیں چھوڑائی، نام لکھا کر کبھی گیا نہیں، ایسا نہیں ہوا. پہلی مرتبہ یہ تو ہوا رہا ہے نہیں، سمجھنا. ہر غزوے میں گیا ہوں. اچھا، الا فی غزوہ تبوک. إلا في غزوة تبوک غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر. اچھا، کہتے ہیں غزوہ بدر میں بھی تو آپ نہیں گئے تھے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے، غزوے کے لیے تو لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا. میں نے ایسے بتایا تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ چلو یار چلنا ہے. وہ ابو سفیان کی کیا جماعت جا رہی ہے، اس جماعت کو پکڑنا ہے. ویسے ہی سارے کے سارے نکل گئے. اس وجہ سے غزوہ بدر میں جو لوگ شریک نہیں، بہت سارے لوگ شریک نہیں ہو سکے. غزوہ بدر میں شریک نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں تھی. الا فی غزوہ بدر. غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. اور جس نے غزوہ بدر سے تخلف اختیار کیا اس کے اوپر کوئی عتاب، کوئی سزا، کوئی گناہ، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہوئی. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف عیر قریش کی جماعت کو پکڑنے کے ارادے سے نکلے تھے، غزوے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور دشمن کے درمیان میں جمع کر دیا، اور بدر میں وہ جمع ہو گئے. کیا ہوا تھا اس کی تفصیل میں نے تمہارے سامنے بتائی تھی کہ اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے دو راستے بتا دیے کہ تم لوگ آئے ہو مال کو لینے کے لیے. اگر تم چاہتے ہو تو مال مل سکتا ہے تمہیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو ایک موقع ہے کہ سارے کے سارے گرو گھنٹال آئے ہوئے ہیں، اس سارے کے گرو گھنٹالوں کو اس کو ختم کر دیا جائے گا. مکہ مکرمہ سے سارے کفر سرندان کفر جو ہے، کفر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. تمہارے اختیار میں کیا چاہتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو اس وقت موجود تھے ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد لڑنا طے کر دیا. وہ لڑائی ہو گئی. جی، بغیر میعاد کے وعدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اچانک ہو گیا. اور ان کے علاوہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تھا. اور یہ لیلہ عقبہ کا جو پہنچنا ہے، یاد ہے لیلۃ العقبہ؟ اسی لیے مجھے غصہ آتا ہے، اس ایک کے پر کیا غصہ کر، تم سبھی اس لائق ہو. لیلہ عقبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں چپکے حاجیوں کے پاس جایا کرتے تھے، دعوت پیش کیا کرتے تھے. اس میں پہلے سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں، عقبہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں پر یہ مدینہ منورہ کے حضرات موجود تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور وہ دعوت انہوں نے قبول کر لی، بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وہ چلے گئے. دوسرے سال جب آئے تو اس وقت میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اس عقبہ میں وادی میں گئے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعوت دی، اور وہ دعوت دینے کے بعد ان لوگوں نے قبول بھی کیا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال ہو گئے مکہ مکرمہ میں آپ کو کام کرتے ہوئے، لیکن مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی، ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے وہ وادی عقبہ کا موقع. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وادی عقبہ میں موجود تھا. حین توافقنا علی الاسلام وما احب ان لی بها مشهد بدر. ہاں، یعنی وہ اتنا اہم مسئلہ تھا، وہ اتنا اہم موقع تھا، وہ اتنا اہم باتیں تھیں کہ اس میں شریک ہونا میرے نزدیک بدر میں شریک ہونے کے مقابلے میں زیادہ تھا، یا کم سے کم بدر کا معاملہ مجھے اتنا، چاہے بدر میں شریک نہ ہونے کا مجھے اتنا رنج نہیں تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عقبہ میں شریک ہو چکا تھا، اور اسی کے بعد یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا. ہاں، حالانکہ بدر جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، جو بدر میں شریک ہوئے ان کے لیے.
اور ان غزووں میں جو دوسرے غزوے ہو اس میں میری طاقت، میرے پاس مال سامان دولت وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا جب میں شریک ہوا تھا، اور اس وقت میرے پاس مال بھی بہت ہے، سامان بھی بہت ہے، سواری بھی بہت ہے، تندرستی بھی اچھی ہے، فکر بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، بہت اچھی حالت ہے۔ واللہ اس سے پہلے میرے پاس کبھی دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے دو سواریاں بھی دے رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب غزوہ کرتے تھے ادھر جانا ہوتا تھا تو ادھر کی تحقیقات کیا کرتے تھے، اور اگر ادھر جانا ہوتا تھا تو ادھر کی تحقیقات کیا کرتے تھے، سمجھ میں نا، تاکہ وہ جاسوسوں کے ذریعے سے پہلے سے اطلاع نہ ہو جائے۔ لیکن یہ غزوہ چونکہ بہت اہم تھا، اس وجہ سے پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ ہم تبوک جانا چاہتے ہیں، اور تبوک کے لیے ہمارے پاس ضرورت ہے، چندہ کرو۔ حضرت ابوبکر لے کر آئے، حضرت عمر لے کر آئے، وہ سارا تمہیں معلوم ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ورّا بغیرہا، اس کے علاوہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ غزوہ جو تھا بہت ہی سخت گرمی کے دنوں میں آیا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ گرمی کے دنوں میں جیسے آم کی موسم آتی ہے، پھلوں کی موسم آتی ہے، تو اسی طریقے سے کھجور کی موسم بھی آئی ہوئی تھی، اور سارے کھجور کیا بھرے پڑے تھے۔ اب کھجور توڑنے کی دیر تھی، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں نکلنے کے لیے کہہ دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے قربان تھے کہ سارا کھجور ختم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ختم نہیں ہونا چاہیے، سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ فی حر شدید واستقبل سفرا بعیدا، بہت دور کا سفر تھا، غزوہ تبوک جو تھا وہ بہت دور تھا مدینہ منورہ سے، وہاں کا سفر تھا۔ وہ عدون دشمن بھی سارا سپر پاور تھی اس زمانے کی، ہرقل جو تھا، سمجھ میں اس کے ساتھ لڑنا تھا، چھوٹے موٹے کے ساتھ لڑنا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی بھی کیا ہے ساری چیزیں بتائیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کے لیے جو سامان جو ضروریات وغیرہ تھے اس کے لیے چندہ بھی کیا، اور سب نے سامان وغیرہ کا تیار بھی کیا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم لوگوں کے دلوں میں چور ہوتی ہے۔ کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو تھا بہت بڑا تھا، اور اس قافلے میں کوئی رجسٹر حاضری پر تک وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کوئی آوے تو بھی نہ آوے تو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، سمجھ میں آیا نہیں۔ اس لیے میرے ذہن میں ہوا کہ گئے تو بھی نہ جائیں گے تو بھی پتہ تو چلنے والا ہے نہیں، فہرست ہے نہیں، تو کہا کثیر ولا یجمعہم حافظ یرید الدیوان قال كعب رضي الله عنه فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفى له ما لم ينزل فيه۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں تو پتہ نہیں چلے جب تک وہی نہیں نازل ہوگی تھی، تو اسی طریقے سے تھا، کسی کو پتہ چلنے والا تھا نہیں کہ میں آیا یا نہیں، گیا یا نہیں۔ جی وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے غزوہ میں تشریف لے گئے۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ حین طابت الثمار، اس وقت میں جب کہ پھل بالکل تیار ہو رہے تھے اور اتارنے کی دیر تھی۔ طابت الثمار والظلال، حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع۔ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ بالکل تیاری ہے اور کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، یہ آم توڑنے کا جو زمانہ آ گیا ہے، کھجور توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، ایک دو دن کا کام ہے، ایک دو دن میں اس کو توڑ لوں گا تو بھی میرا کھجور محفوظ ہو جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد میرے پاس گاڑی تو بہت عمدہ ہے، سواری تو بہت عمدہ ہے، میں اس کے اوپر بیٹھ کر پہنچ جاؤں گا۔ نفس نے کہا کہ یہ کام پہلے پورا کر لو اور پورا کر کے جاؤ تاکہ تمہارا مال بگڑے نہ اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ وہ لکئی اتجہز معہم، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي فی نفسی، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وأنا قادر عليه، مجھے تو طاقت ہے الحمدللہ، تندرست بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور کیا ہے ایک ہی دن میں ایسا کر کے یہ کر کے دو کا کام کر کے فلانا کام کر کے وہ کام کر کے میں رات کو نکلوں گا اور سواری پر چلا جاؤں گا، صبح تک تو میں ان کو پکڑ لوں گا۔ فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، ہاں، یہاں تک کہ وہ اسی طریقے سے بہانے ہوتے رہے اور اشتد بالناس بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم، میرا جو کام تھا وہ میرا کام پورا نہیں ہوا، لیکن پورا نہیں ہوا تو میں نے کہا آج پورا ہو جائے گا، کل پورا ہو جائے گا، آج پورا ہو جائے گا، کل پورا ہو جائے گا، میں پورا کر کے میرے پاس سواری بہت ہے، اچھی عمدہ گاڑی ہے، سواری ہے، میں اس کے اوپر نان سٹاپ نکل کر چلا جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، یہ میرا دماغ کہہ رہا ہے۔ فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، ساری تیاری کرتا رہا، آج پورا ہو جائے گا کام، آج پورا ہو جائے گا کام، آج پورا ہو جائے گا کام، لیکن کام پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جو کام میں نے سوچا تھا کہ ایک دو دن میں پورا کر دوں گا وہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، میں نے یہ سوچ لیا کہ چل جا کر میں مل لوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور یہ سفر کرتے کرتے آگے پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ تبوک بھی پہنچ گئے اور میرا کام پورا نہیں ہوا۔ فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اب مدینہ کی حالت بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ منورہ کی کیا حالت ہو گئی، سمجھ میں؟ اب مدینہ منورہ میں جو بھی صحابی تھے وہ سارے کے سارے تو جہاد میں چلے گئے، میں اور میرے جیسے دو تین اور رہ گئے، یا پھر منافقین رہ گئے، یا پھر وہ لولے لنجورے آدمی ہیں جو نہ جا سکتے تھے وہ رہ گئے۔ فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج جب میں لوگوں میں نکلتا تھا فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، ہاں، جس کا نفاق مشہور تھا ویسے مشہور آدمی ہی مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے، اور مسلمانوں میں 3 رہ گئے تھے جن کا تذکرہ آگے آئے گا، اور اس کے علاوہ سارے کے سارے گئے تھے، دوسرے معذور تھے جو جا نہیں سکتے تھے۔ أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، وہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد بھی نہیں کیا، ذہن میں بھی نہیں آیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھے کہ یہ آیا ہے یا نہیں آیا، ولم یذکرنی، میرا ذکر آیا ہی نہیں، حتى بلغ تبوكا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کعب وہاں پہنچے تبوک میں، اور تبوک میں پہ کر مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ بھئی کعب کہاں رہ گیا، وہ آیا نہیں، کہیں اچانک چلا گیا ہوگا، ضرورت پیش آ گئی ہوگی، سمجھ میں؟ کہا کہ وہ کعب کہاں ہے، دکھائی نہیں دیتا، جی۔ وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب، فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه بلداه، ہوتا ہی ایسے، سمجھ میں؟ بعض آدمی اچھی سے اچھی بات کو چپکے سے ذکر کرنے والے، اور بعض آدمی جانتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہاں گیا ہو، کل میں نے پوچھا تھا کہاں گیا، معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا، چپکے سے پک گئے تھے، چلو پھر تو تمہاری چھٹی ہو گئی، تمہاری فیور کر دی اس نے، باقی میں نہیں مانتا کہ کسی کو معلوم نہ ہو، وہ ساتھی ہی کیا کہ جسے معلوم نہ ہو، یا تو تمہارا ساتھی نہیں ہے وہ، خیر جانے تو جو بھی ہوا ہو۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پورے راستے پر میں کبھی میری یاد نہیں آئی، لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کعب دکھائی نہیں دے رہا، کہاں گیا وہ، یا رسول اللہ، تو کسی آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اس کی بات چھوڑو، اب وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، ہم لوگ ہوتے تو یوں کہتے ہیں، اب وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے،
وہ بڑا سیٹ بن گیا ہے، بڑا مالدار ہو گیا ہے، بڑا مال اس کے پاس آ گیا ہے، وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آیا۔ ایک کسی ساتھی نے کہا یا رسول اللہ، روک لیا اس کو، یا رسول اللہ حبسه برداه ونظره في عتقيه ہاں۔ فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کہنے والوں کو کہا بئس ما قلت، تو نے اچھی بات نہیں کہی یار، ذرا کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں بیچارے پر کیا مصیبت آئی ہوگی، اس وجہ سے وہ نہیں آیا ہوگا، یہ بھی کہہ کر ذرا نرم کر سکتے تھے، اور تم نے کہہ دیا کہ اس کے پاس تو 2 گاڑیاں ہیں، اس وجہ سے 2 گاڑیوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا ہو، یہ اچھا نہیں کیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچا مسلمان ہے، وہ غزوے سے چورانے والا نہیں ہے، غزوہ سے بھاگنے والا نہیں ہے، کوئی ضرورت ایسی بات میرے سے آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکا۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم اس کے لیے اچھی بات جانتے ہیں، اس وجہ سے کوئی غلط بات ان کے متعلق ہم نہیں سوچ سکتے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ قال کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فلما بلغنی، اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شروع ہو گئی، یہاں سے کہتے ہیں کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے ہیں۔ اب جب واپس ہو رہے ہیں تو اب میرے دل میں خطگرہ لگا کہ اب کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا کہوں گا، کیا بتاؤں گا، سمجھ میں آیا؟ میرے دل میں ایسے ایسے بہانے، ایسی ایسی چیزیں آتی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہانہ بنا کر میں فوراً کہہ دوں گا کہ چل ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سمجھ میں آیا؟ فلما بلغنی انه توجہ قافلاً، واپس ہو رہے ہیں، حضرنی ہمی، حضرنی ہمی، مجھے فکر لگنی شروع ہوئی، اب مجھے فکر لگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں کیا کروں گا، وطفقت اتذکر الکذب، اور مجھے جھوٹی کہانیاں یاد آنی شروع، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں، جھوٹی چیزیں مجھے یاد آنی شروع ہو گئی، یوں کہہ دوں گا، یوں کہہ دوں گا، یوں کہہ دوں گا، یوں کہہ دوں گا، یوں کہہ دوں گا۔ تو اس میں تو آپ لوگ ماہر ہیں، اس کی مثالیں بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ فتذکرنی، جی، وطفقت اتذکر الکذب واقول بماذا اخرج من سخطه غدا، اور پھر اس کے بعد ہے کہ جب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی وہ ختم ہو جائے گی، ارے مثلا ہے یا نہیں ہے، کیا کروں، میں تو بالکل آنے والا تھا لیکن اتنا بخار آ گیا تھا، اتنا بخار آ گیا تھا کہ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہہ دینا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، جاؤ۔ پھر کل کو پرسوں کو جب موقع ملے گا تو پھر چپکے سے میں جاؤں گا، سمجھ میں آیا؟ جیسے کبھی کمرے میں آیا نہیں اور کل کو یہ آ گیا اور کہا کہ میں ایسا ہو گیا ہے، میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، تو ذرا معاف کر دینا، یہ سارا کام کی بات ہے۔ میں جاؤں گا اور جا کر پھر سمجھا دوں گا، من سقطه غدا، واقول بماذا اخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي، اور اس کے اوپر پھر میں نے اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب سب سے رائے لی، بھائی تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ گھر والوں سے، دوستوں سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی یہ مصیبت آنے والی ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما، اور جب یہ بات آؤ کہ کل کو تشریف لا رہے ہیں، ابھی آئیں گے، 1 ہفتہ لگے گا، یہ لگے گا، اب قادماً کل کو آ رہے ہیں، اب تک میں نے سوچ رکھا تھا یہ بہانہ کر دوں گا، یہ بہانہ کر دوں گا، یہ بہانہ کر دوں گا، یہ بہانہ جھوٹ بول دوں گا، یہ طے کیا تھا، لیکن اب میرے دل سے یہ نکل گیا کہ نہ بھائی جھوٹ بولنا نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہی کہہ دینا ہے، جو پڑے گی، جو مصیبت آئے گی وہ دیکھی جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی بات کہہ کر اپنے آپ کی جان چھڑانا نہیں ہے۔ انی الباطل، اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا تو اس جھوٹ سے میں کبھی نکل نہیں سکوں گا، اس لیے کہ ایک جھوٹ کے لیے
ایک جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ ایک جھوٹ سچا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ مصیبتوں میں کیسے پھنسوں گا؟ اس وجہ سے میں نے اپنے طور پر یہ سوچ لیا. وہ دوستوں نے تو بتایا تھا یوں بہانہ کر دینا، یوں کر دینا، یوں کر دینا، یوں کر دینا. آپ حضرت ماہر ہے، اس لیے اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ دوست جو چاہے کہیں، مجھے تو سچ کہنا ہے اور سچ ہی کو پکڑنا ہے. فأجمعت صدقه واجمات و صدقہ، فأجمعت صدقه اس وجہ سے میں نے اپنے دل میں پکا کر لیا کہ جو ہوگا وہ ہوگا، سچ بولنا ہے. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اب قائما. وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس میں مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ پر آ گئے. جب آ گئے تو سب لوگ ملنے چلے گئے، سمجھ میں سب ملنے گئے، یہ بھی ملنے گئے. جی قادمن، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالقيام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، دستور تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ لوگ بھی تو یہی کرتے ہوں گے نا، گھر جاتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوں گے، پھر گھر جاتے ہوں گے، نہیں؟ چلو اب پتہ چل گیا کہ کیا کہ مسجد میں جاتے ہوں گے تاکہ جن لوگوں کو ملاقات کرنا ہے، وہ ملنا ہے، وہ سارے کے سارے مل جائے. ویسے ہی گھر چلے جاؤ گے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد آ کر ایک رنگ بجاتا ہے، ملاقات کے لیے ہے، ملاقات کے لیے ہے، ملاقات کے لیے ہے. ارے وہ مسجد میں ملاقات ہو جاتی تو پھر کوئی نہیں آتا. خیر بہرحال اذا قدم من سفر بدا بالمسجد، فيركع فيه ركعتين اور 2 رکعت نوافل پڑھتے تھے. ثم جلس للناس. پھر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ لوگ ملاقات کرنے والے ملاقات کر لیں. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ایسا ہی کیا، تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما ہونے کے بعد وہاں ملاقات کرنے لگے، تو جو لوگ گئے نہیں تھے، سمجھ میں آئے نا، بہانہ باز، وہ سارے آ کر بہانہ کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی مجبوری اور اپنی اپنی ضرورت بتانے لگے. فجاء المخلفون، جو پیچھے رہ گئے تھے، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اور وہ اپنے عذر کو، معذرت کو، اپنی پریشانی کو، اپنی ضرورت کو، اپنی حالات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے لگے ويحلفون له. اور اس کے اوپر قسم بھی کھانے لگے. بالکل سچی بات کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، بالکل آنے کا تیار تھا، لیکن کیا کروں، پیٹ میں اتنا دکھا کہ میں نکل ہی نہیں سکا. سمجھ میں بہانہ کر دیا اس نے. وكانوا 89 رجلا. اور یہ ایسے کتنے آدمی تھے؟ 1-2 نہیں تھے، 80 آدمی تھے جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعتذرون الیکم 11واں پارہ، سمجھ میں آئے نا، تو وہ آ کر معذرت کرنے لگے، یہ معذرت کرنے لگے، یہ معذرت کرنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانتے تھے کہ سب جھوٹے ہیں، لیکن کیا ہے، جھوٹوں کو جھوٹ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیل منہم، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا، صاف صاف ان کی پریشانی، ان کی مجبوری، ان کا عذر سب قبول کر لیا. کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، چلو اللہ معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے. وبايعهم واستغفر لهم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیعت بھی کی اور استغفار بھی کیا. جانتے تھے کہ جھوٹے ہیں، پھر اس کے باوجود. ووكل سرائرهم الى الله. اور ان کے سرائر کو ظاہری طور پر تو انہوں نے جھوٹ کہا ہے، لیکن ہمارے پاس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سچ سمجھ رہے ہیں اور ہم نے سچ سمجھ کر ان کو معاف کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اگر جھوٹ کہا ہے تو دلوں کی بات کو وہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. فجئته. میرا نمبر آ گیا، میں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجئته، فلما سلمت عليه. فلما سلمت علیہ، میں نے کہا السلام علیکم. تبسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا اور تبسم کر کے میرے سلام کا جواب دیا. فتبسم المغضب، تبسم تبسم المغضب. لیکن یہ تبسم مسرور نہیں تھا، مسرت اور خوشی کی حالت میں جو تبسم ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ناراضگی کی حالت میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تھے کہ میں کیوں جہاد میں نہیں گیا، ساری سہولتیں موجود تھی پھر بھی کیوں نہیں گیا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، اور ناراضگی کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی عذر کچھ نہیں سنا تھا، سمجھ میں غصے تھے، اور غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. ثم قال تعال. فجئت. ثم قال تعال، پھر کہا کہ آ جاؤ،
جی فجئت امشي حتى جلست بين يديه. ہاں، یہاں تک کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. فقال لي ما خلفك؟ کیا بات ہوئی تھی بھائی، کیوں نہیں آئے تھے تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کیا بات ہوئی تھی، کیوں نہیں آئے تھے؟ ما خلفک، ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ کیا تم نے سواری کی خرید نہیں کی تھی؟ تم نے جانے کے لیے تیاریاں تو کی رکھی تھی، ٹکٹ بک کرا رکھی تھی، پھر کیوں نہیں آئے؟ جی. فقلت بلى اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی بڑے سے بڑے سیٹھ، کسی بڑے سے بڑے ساہوکار، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس میں اگر بیٹھا ہوا ہوتا تو میں اتنا ہوشیار ہوں، اتنا چالاک ہوں، ایسی چکڑی چپڑی باتیں کرتا کہ سامنے والا کہہ دیتا کہ تم بالکل صحیح ہو جاؤ، تم کو معاف کر دیا. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سیٹھ ساہوکاروں میں سے نہیں ہیں. اس وقت اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو اللہ جل جلالہ و امن والہ تمہارا جھوٹ میرے سامنے کر دیں گے اور میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اس وقت پھر بڑی پریشانی ہوگی. اس وجہ سے میں نے طے کیا ہے کہ جو کچھ سچ سچ ہوا ہے وہی بتاؤں گا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. ارے آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، اسی وجہ سے تو نہیں آ سکا. نے باقی دوسری کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے کہ واللہ لو جلست عند غیرک والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا من اہل الدنیا، تو آپ دیکھتے لرأيت ان سأخرج من سخطه بعذر. تو اس کی ناراضگی سے ایسا عذر بیان کرتا، ایسی معذرت پیش کرتا کہ وہ آدمی میری معذرت کو قبول کر لیتا اور وہ سارا رنج اور غم جو ہے وہ سارا رنج اور غم اٹھ جاتا. میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اس کے ماہر ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیا بتانا، کیسے بتانا، کس طریقے سے بتانا، یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ولقد أعطيت جدلا. لقد اوتیت جدلا، مجھے دھوکہ بازی کی ساری ترکیبیں معلوم ہے، جدل کی سب چیزیں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کیا کرنا چاہیے. ولکنی، والله لقد علمت لئن حدثت. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ میں نے اگر آپ کے سامنے ابھی کوئی جھوٹی بات پیش کی تو اللہ جل جلالہ و امن والہ آپ کو بتا دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني. اس سے آپ راضی بھی ہو جائیں ليشهدن الله ان تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ يسقطك. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض کرے گا کہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا تھا میرے سامنے. ولئن حدثتك حديث صدق. اور اگر میں سچی بات کہوں تو سچی بات کہنے کا تو یہی ہے کہ میرے پاس عذر تھا ہی نہیں. آپ کو ضرور ناراضگی ہوگی کہ بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے میں نہیں آیا، تو ظاہر بات آپ ناراض ہوں گے. لئن حدثتک ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه. تجد علی فیہ، آپ اس میں میرے متعلق پائیں گے کہ میں نے غلطی کی ہے. اني لارجو فيه عفو الله. میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو اور میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. بس یہ کہا انہوں نے. لا والله ما كان لي من عذر. میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جس کو میں نے ابھی بتایا کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے، جو سمجھ لو، میں حاضر نہیں ہو سکا. میرے پاس حاضر نہ ہونے کا کوئی عذر نہیں ہے. والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر. اس سے پہلے میرے پاس ایسی طاقت نہیں تھی جیسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے دے رکھی تھی. سواری موجود، تندرستی موجود، سارے کام گھر کے شدہ، کوئی پریشانی نہیں، کسی رکاوٹ نہیں، بیماری نہیں. اقوا، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی الجھن نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی کہ میں پیچھے رہتا، لیکن مجھ سے سستی ہو گئی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے سچ کہا.
یعنی کیا ہوا، جو پہلے کہہ گئے وہ سارے جھوٹے، سمجھ میں آیا، لیکن اس نے سچ کہا ہے. اما ھذا، أما هذا فقد صدق. فقلت اچھا اٹھ جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. وہاں سے جو جواب آئے گا کہ معاف کر دو تو معاف کر دوں گا، وہاں سے جواب آ گیا کہ بٹھا دو تو بٹھا دوں گا، وہ کہے نکال دو تو نکال دوں گا. یہاں سے جاؤ، بس ختم ہو گئی بات. جی. فقم حتى يقضي الله. فقط صدق فقم، أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا کہ اس کو معاف کر دو، جو کرو. فقمت. بس جب مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ تو میں اٹھ گیا، خلاص ہو گئی بات. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني. وہ سار رجال بنی سلمہ کے جو کچھ لوگ تھے، جب میں وہاں سے اٹھ کر چلا، دوست تھے، ساتھی تھے، وہ بھی ساتھ میں ہو گئے، پیچھے پیچھے جیسے یہاں سے نکلے باہر. فقالوا لي فتبعونی، فاتبعوني. وہ میرے ساتھ آ گئے اور کہا رہے یار کیا کر دیا تو نے، سارے لوگوں نے گڑبڑ کی تھی، تو بھی کوئی جھوٹی معذرت کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی. یہ تو اللہ کے اوپر فیصلہ گیا، پتہ نہیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. فقالوا لي، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. یار دیکھو بھائی، تم نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آج تک تم نے کوئی خطا نہیں کی ہے، یہ پہلی غلطی تھی، پہلی خطا تھی. تو ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه مكلف. جیسے مخلفون نے جیسے بہانے کیے تھے ویسے بہانے تم نہیں کر سکے، نہیں کیا تم نے. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیرا کوئی اس سے پہلے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فیصلے کی جگہ پر آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میری یہ غلطی ہو گئی، میرا یہ گناہ ہو گیا، میری یہ سستی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے، اللہ معاف کر دیتا، تو آج ہی آج مسئلہ صاف ہو جاتا. پر ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. فوالله ما زالوا بأن لقد کان کافی کا ذنب کا، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے گناہ کے لیے کافی تھا. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. اور وہ مجھے ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا، تم لوگوں پر بھی گزرے کہ دوست ایسے سر پر چڑھ جاتے ہیں، ارے جاؤ ابھی جاؤ، معاف کرا لو، ابھی جاؤ، ابھی جا کہو. تو یہ میرے دوست جو میرے ساتھ اٹھ کے آئے تھے وہ مجھے کہنے لگے تیرا کوئی گناہ نہیں، پہلی مرتبہ تم نے ایسا کیا ہے، جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو اس طریقے سے وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے، پریشر ڈالنے لگے. فاکذب نفسی، فأكذب نفسي ثم قلت هل لقي هذا معي أحد؟ جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو میں نے کہا کہ اچھا چلو پہلے مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس طریقے سے مجھ پر مصیبت آئی ہے یا میرا مسئلہ اللہ کے حضور پہنچا ہوا ہے، ایسا کوئی دوسرا بھی مسلمان ہے کہ جس کا مسئلہ میری طرح ہوا ہے یا نہیں، یہ مجھے پہلے بتاؤ. سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا ثم قلت لهم، هل لقي هذا معي أحد؟ میرے ساتھ کوئی میرے ساتھ شامل ہوا ہے؟ قالوا نعم. قالوا نعم، جی ہاں. کہا کہ 2 آدمی اور بھی ہیں تمہارے ساتھ، ان دونوں نے بھی جھوٹی بات نہیں کہی، سچی بات کہی، تو ان کا معاملہ بھی اللہ کے پاس پہنچا ہے. رجلان، قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت. مثل ما قلت، جیسا تم نے سچ بتا دیا انہوں نے بھی سچ بتا دیا. وہ سچے مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچے مسلمان تھے. اس وجہ سے ان دونوں نے بھی وہی بات بتائی تھی جو تم نے بتائی کہ بھائی کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہو گئی، نہیں آ سکے. فقيل لهما مثل ما قيل لك. اور ان دونوں کو بھی وہی کہا گیا ہے جو تجھے کہا گیا کہ اچھا بھائی تمہارا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تم کو بتا دیا جائے گا. فقلت من هما؟ پھر کہا بھائی وہ 2 کون ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح. جی. قالوا مرارة بن ربيع مرارہ ابن ربیع العربی و ہلال ابن امیہ، یہ 2 آدمی اور ہیں تیری طرح، انہوں نے بھی سچ کہا اور ان کا مسئلہ بھی اللہ کے پاس پہنچا، تیرا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے. مرارة بن ربيع العمري وهلال بن أمية الوقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
فمضيت حين ذكروه اب مجھے یہ لگا، مجھے ہمت آئی کہ اس مسئلے میں، اس حمام میں اکیلا ننگا نہیں ہوں، سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ میرے ساتھ دو ہیں اور وہ دونوں کے دونوں بدری ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، میں تو بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، یہ دونوں کے دونوں بدری ہیں اور وہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ فیہما اسوۃ، فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا۔ چل اب یہاں سے شروع ہو گئی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی یہ تین آدمی ہے، سمجھ میں آیا، ان کے ساتھ بات چیت بند، کوئی ان کے ساتھ بولے گا نہیں، کوئی ان کے ساتھ بات کرے گا نہیں، سمجھ میں آیا نہیں۔ بہت دیر ہے ورنہ اور وضاحت کر کے سمجھا تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اگر اس وقت سب کے ساتھ تمہارا بہت اچھا تعلق ہو، بہت اچھا بنتا ہو، بہت اچھی طریقے سے گزر رہی ہو اور ایک دم بات چیت بند ہو جائے یا بات کرنا منع کر دے تو کیا گزرتی ہے وہ تو وہی جانے جس کے اوپر گزرے گی، سمجھ میں آیا نہیں۔ جب سب نے بات کرنا بند کیا تو معاملہ مشکل ہو گیا۔ میں جاتا ہوں السلام علیکم، وہ چپکے سے وعلیکم السلام تو کہتے ہیں لیکن میں سنوں ایسا نہیں، سمجھ میں آیا۔ میں پوچھوں تو کوئی جواب نہیں دیتا، میں پوچھوں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ کیسا مسئلہ اور کیسی حالت ہو گئی اس کو دیکھنا۔ آدن قالو، کہاں گیا، فذکروا لی رجلین صالحین قد شہدا بدرن فیہما اسوۃ، چلو بھائی جو دونوں ہے تو میرے لیے تو فیہما اسوۃ، دونوں ساتھ ہی ہیں کہ چلو دو تو ہے۔ فمضیت حین ذکروہما لی ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن كلامنا۔ ایھا الثلاثہ، ان تینوں کے ساتھ بات کرنا بند۔ أيها الثلاثة من بين من تخلف فما هي التي أعرف؟ ان تخلف عنہ، کہاں سے کیا پڑھ رہا ہے؟ کلامنا ایھا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس۔ فاجتنب الناس، لوگ ہم سے مجتنب ہو گئے، بچ گئے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا۔ وتغيروا لنا اور تغیروا لنا، حتى تنكروا دوست تھے، اب وہ سارے کے سارے ہمارے دشمن سے ہو گئے، دوست تھے ہمارے مخالف ہو گئے، محبت تھی سمجھ میں آیا، لیکن تغیروا لنا، وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض۔ یہاں تک کہ اب مجھے زمین، وہاں کی زمین بھی اوپری لگنے لگی، اجنبی لگنے لگی، دوسری لگنے لگی۔ پہلا ایک تھا وہ اور چیز تھی، اور اب جب کیا ہے سب نے میرے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے تو پھر مجھے وہاں کی زمین بھی، وہاں کا مقام بھی، وہاں کی چیزیں بھی مجھے اچھی نہیں لگنے لگی۔ حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة۔ فما ہی التی عرف، اب اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارا دوست ہو، ہمارے پہچان والا ہو، ہمارا تعلق، سب دوست تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بند کرو بات، بند۔ یہاں تک کہ فلبثنا على ذلك 50 ليلة۔ 50 راتیں گزر گئی، کوئی بول نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا، سمجھنا ہے؟ اچھا، فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما۔ میرے دونوں ساتھی جو تھے وہ بیچارے کمزور تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے تو اپنا گھر میں جا کر ٹھکانہ بنا لیا، اب تو وہ گھر میں سے تو نکلتے ہی نہیں، انہوں نے تو اپنا گھر کو ٹھکانہ بنا لیا۔ میرے فاما صاحب آیا فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا فی بیوتہما، يبكيان۔ اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، سمجھ میں آیا؟ گھر میں بیٹھ کر وہ رو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہے ہیں، کہیں کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں تو نوجوان تھا، دو چیزیں الگ الگ ہے، بڈھا آدمی ہو بیچارہ گھر میں بیٹھ جائے گا، سمجھ میں آیا؟ لیکن نوجوان، سمجھ میں آیا؟ یہ تو گھر میں بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، اس وجہ سے فوما یبکیان، وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم۔ ہاں، میں قوم میں سب سے زیادہ نوجوان اور سب سے زیادہ ہمت والا اور سب سے زیادہ طاقت والا آدمی تھا، فكنت أخرج میں اس وجہ سے گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اخرج و نکلتا تھا اور جاتا تھا، راستے میں دوست ملتے تھے، مسلمان ملتے تھے، تعلق والے ملتے تھے،
وہ ملتے تھے جن کے ساتھ ہم صبح شام کیا کرتے تھے. فکنت فكنت أخرج فأشهد الصلاة اور نماز پڑھنے کے لیے بھی میں جاتا تھا, مسجد میں جاتا تھا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. وہ میرے دو ساتھی تو نظر بند ہو گئے, سمجھ میں انہوں نے تو کہیں سے آنا جانا بیٹھنا وغیرہ سب انہوں نے چھوڑ دیا. واشهد الصلاة فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق واطوف فی الاسواق, بازار میں بھی جاتا تھا, بازار میں کیا ہو رہا ہے کوئی ملتا تھا تو میں سلام بھی کرتا تھا. میری طرف سے تو سلام ہوتا تھا, وہ جواب دے نہ دے. ولا يكلمني أحد ولا یکلمنی احد, لیکن کوئی بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. یہ صحابہ کرام تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بات بند تو بات بند, سمجھ میں آنے. ہمارے جیسا ہوتا تو اس وقت بات بند اور پھر چپکے سے اپنا گپٹ شپٹ کرتے رہتے, لیکن نہیں. ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اچھا اب ذرا میرا حال بھی سن لیجئے. ایسی حالت میں بھی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم. مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے, لیکن کیا ہے میرے ساتھ بھی کرتی تھی, اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے منہ پھیرا کر وعلیکم السلام کہہ دیتے تھے. لیکن میں سنوں ایسا وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے, ورنہ تو بات کرنا پایا جاتا. اس وجہ سے فَأُسَلَّمَ عَلَيْهِ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة. بعد الصلاۃ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, میں جاتا تھا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي, فأقول في نفسي میں دیکھتا تھا. دیکھو ایسی ہوتی ہے محبت, سمجھ میں آیا نہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کی طرف نظر کرتا تھا. وعلیکم السلام کے لیے ہونٹ ہلے کہ نہیں, میں یہ دیکھتا تھا. بعد الصلاۃ فاقول فی نفسی هل حرك شفتيه برد السلام علي أم ام لا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے لیے میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی یا نہیں دی. ثم أصلي قريبا منه. اور پھر اس کے ساتھ ایسے بھی نہیں میں بھاگ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں نماز پڑھتا تھا, سمجھ میں آیا نہیں, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت. یہ چاہیے محبت, سمجھ میں آیا نہیں. یہاں تو یہ ہے مجھے تو چاہیے ہی نہیں, لیکن بتاؤں کہ یہاں تو یہ ہے اگر ڈانٹو ڈپٹو ذرا غصے ہو جاؤ تو وہ کہتا جا نہیں جاتے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں جاؤ, پھر بھی نہیں جاتے. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا تھا, قریب نماز پڑھتا تھا, اور قریب نماز پڑھتے پڑھتے دیکھتا تھا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. ادھر کھڑا ہو کر میں نماز پڑھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا تو نماز پڑھنا کر یوں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. ظاہر بات ہے کہ محبت ہوگی تو دیکھتے ہوں گے. اب میں دیکھتا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں. اب یہ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جب میں اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہوتے تھے تو نظر پھیرا لیتے تھے. میں دیکھوں تو نظر پھیرا لے, اور میں نہ دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا گزر رہی ہوگی وہ وہی جانے جن کے اوپر جیسا ایسا عشق ہو, ایسی محبت ہو. اوصلی قریبا منہ ہو, ثم أصلي قريبا منه فأسارقه. بس میں نظر چراتا تھا, میں نظر چراتا تھا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فإذا فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي. جب میں نماز میں متوجہ ہوتا تھا, اور ظاہر بات ہے کہ نماز میں تو ادھر ادھر کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا, تو جب میں نماز میں متوجہ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے. اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد جب میں یوں دیکھنے لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر پھرا لیتے تھے. جی وإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك. یہاں تک کہ ایسا کثرت سے ہونے لگا, بڑا لمبا زمانہ اسی طریقے سے اسی حالت میں گزر گیا. میں جاتا تھا, میں نے جانا بند نہیں کیا. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. کہتے ہیں کہ لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا, لوگوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. تب ظاہر بات ہے کہ جب
تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے متعلق سوچ لو کہ اس طریقے سے ہر وقت دوستی میں احباب میں باتیں ہنسی مذاق ہو رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور ایک دم سب کے سب بات کرنا بند کر لے تو آدمی پر کتنا بھاری لگتا ہے، کتنا مصیبت ہوتی ہے. سمجھ میں؟ میرے پر بھی اسی طریقے سے مصیبت پڑی اور مجھے بھی بہت بھاری لگا اور میرے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا. کوئی نہیں بول رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بول رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ چل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، میرے پڑوس میں رہتے ہیں، تعلق تھا بہت 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 خاص الخاص ہمارا دوست تھا، پڑوسی تھے. ایک دن میں دیوار کے پاس گیا اور دیوار کے پاس جا کر میں نے دیکھا کہ ابو قتادہ ہے کیا. میں نے پیچھے سے ہی کہا السلام علیکم حضرت ابو قتادہ کو. ارے یہاں کون دیکھنے والا تھا، بات چیت کر لیتے تو کیا ہوتا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے من جفت الناس ہاں وہ ابن امی اور احب الناس الیہ، میرا خاص الخاص دوست تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، خاص الخاص دوست بھی تھا. دیوار ایک درمیان میں آئی تھی، میں اس کے پاس گیا فسلمت علیہ، میں نے کہا السلام علیکم. ارے کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی نہیں جاننے والا. چپکے سے وعلیکم السلام کہہ دیتے تو مجھے ذرا ہمت تو ہوتی کہ میرا کوئی ساتھی ہے. سمجھ میں نے سلام کیا. فواللہ ما رد علیہ السلام، اتنے خاص الخاص دوست نے بھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. جب اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آج تو میں نے تھانی لی تھی بات کرنی ہے، اس لیے میں نے زور سے کہا ابو قتادہ ارے انشدک باللہ، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، میں تم کو یاد دلاتا ہوں، میں تم کو کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ تو جانتا ہے کہ نہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. تو جانتا ہے کہ ابو قتادہ تو میرا دوست ہے، تو جانتا ہے کہ نہیں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. سمجھ میں؟ انشدک باللہ حل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، اور میں اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے. بس ہاں فسکت، لائٹ آف، سمجھ میں آیا نہیں، سوئچ آف. کوئی جواب نہیں آیا، حالانکہ وہ سن رہے تھے، سب تھے پڑوس میں تھے، وہ آواز پہنچ رہی تھی لیکن چپ، آواز کچھ نہیں آئی. فسکت فعدت لہ فنشدتہ، پھر دوبارہ میں نے کہا، دوبارہ بھی میں نے آواز دے کر کہا کہ کچھ مجھ سے بات ہو جائے. ارے کسی سے بات نہ ہو تو کیا گزرتی ہوگی وہ دیکھ لو. اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو آج ابو قتادہ سے ذرا بات کر کے دیکھ لوں. دوسری مرتبہ کہا فسکت نہیں، دو مرتبہ کہا، آواز نہیں آئی. جب میں نے تیسری مرتبہ کہا کہ تجھے ابو قتادہ تجھے معلوم ہے کہ نہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تجھے معلوم ہے کہ نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں سچا مومن ہوں، میں سچا ایمان والا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، تجھے دوست ہے تو میرا معلوم ہے کہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ حضرت ابو قتادہ نے صرف اتنا جواب دیا واللہ عالم، اللہ جانے کہ تو اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری محبت سچی محبت ہے کہ نہیں، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے. فقال بس یہ کہنا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ میرے ساتھ میرا سچا دوست. اب میں تمہاری تو کیا مثال دوں، اس لیے کہ تم تو دوست ہو، سچے دوست ہو نہیں کوئی. سمجھ میں آیا نہیں؟ سچا دوست، اور سچے دوست نے جب کہہ دیا مجھے نہیں معلوم واللہ عالم، تو پھر میری آنکھ میں سے آنسو نکل آئے اور میں رونے لگا. ففاضت عینایا، یہاں تک کہ میں نے پوچھ پھرائی اور پوچھ پھرا کر پھر درمیان میں دیوار آ گئی. اب یہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ تھوڑی دیر لیے سوچ لیا. اب اس کے بعد آگے کی بتا رہے ہیں. ایک دو دن اور گزر گئے. فقال فبینا انا امشی،
سوق المدینہ میں سوق المدینہ میں بازار میں تو جایا کرتا تھا، میں بازار میں گھوم رہا تھا، اذا نبطی من انباط اہل الشام، اتنے میں جب مصیبت آنی شروع ہوتی، یاد رکھنا ہمیشہ میری بات، کہ جب آزمائش اور امتحان شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ امتحان شروع ہی ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایسی آتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سمجھ میں آنے؟ سر میں درد ہو تو برداشت کر لیتا ہے، پھر سر میں درد کے ساتھ کان میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے، پھر پیٹ میں بھی درد کرنا شروع ہو جائے، پھر منہ میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے، پھر ہاتھ پاؤں بھی دکھنے شروع ہو جائے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے کیا ہوا وہاں، تو انہوں نے میرے دوست نے تو کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے تجھے اللہ سے محبت ہے یا نہیں، تجھے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو میرے اوپر تو جیسا کیا ہے بہت بڑا بوجھ پڑا ہو، اور میں رو دیا، رو کر میں وہاں سے چلا۔ اتنے میں ایک دن میں بازار میں گھوم رہا تھا، اتنے میں ایک پولیس والا تلاش کر رہا ہے کہ بھائی مالک کہاں ہے، مالک کہاں ہے، مالک کون ہے، مالک کہاں ہے۔ وہ آیا میرے پاس، میں نے کہا کہ میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ملک شام کے بادشاہ نے تمہارے نام یہ خط لکھا ہے، یہ خط میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ فبینہ انا امشی، اہل شام کے پولیسوں میں سے ایک پولیس مجھے تلاش کر رہا ہے، سمجھ میں، اور تلاش کر کے ہاں جو مدینہ منورہ میں کھانا بیچنے کے لیے، اس لیے کہ اس زمانے میں ملک شام سے مکہ سے ملک شام لوگ تجارت کرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو یہ بھی ملک شام سے مدینہ منورہ میں بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، تاجر تھا، اور وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، اور مدینہ میں وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے کعب ابن مالک سے ملاقات کرنا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو کعب ابن مالک سے مجھے ملاقات کرا دے، سمجھ میں؟ اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک تو بولنا چلنا تو من ہو گیا تھا، کہا کہ من ید اللہ، بس اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے کہا کہ بھائی آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے کعب ابن مالک سے ملاقات کرا دے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں جانتا نہیں، مجھے اس سے بہت زیادہ کام ہے، اور میں بازار میں گھوم رہا تھا، تو جس آدمی سے پوچھا، سمجھ میں، اس نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کعب ابن مالک، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سمجھ میں آنے، اس سے تم مل لو۔ فتفق الناس حتی اذا جاءنی، یہاں تک کہ جب اس نے بتا دیا کہ وہ جا رہا ہے تو وہ میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے فرمایا بھائی تم کعب ابن مالک ہو؟ کہا کہ جی، آپ کے نام ایک خط ہے، وہ میں کئی دنوں سے دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ مل نہیں رہے تھے، میں خط آپ کو دے رہا ہوں۔ جی، ملک غسان کی طرف سے ایک خط ہے تمہارے لیے، ملک الغسان نے دیا ہے، سمجھ میں، اور وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملک غسان جو ہرقل کا نمائندہ تھا بیت المقدس کے اطراف میں، وہ ملک الغسان، سمجھ میں نا، اس نے خط لکھا ہے تمہارے لیے، اور وہ میں تمہیں دینا چاہتا تھا لیکن آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اب ملے ہیں تو میں وہ خط آپ کو دے رہا ہوں۔ فَإِذَا فِيهِ، چلو اب دیکھو خط میں کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ بہت غلط مثال دماغ میں آ گئی لیکن بتا دیتا ہوں، تو مدرسے والوں نے نکال دیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب دوسرے مدرسے سے خط آ گیا، ارے سنا تم تو اتنے اچھے تھے، پڑھنے میں پہلے نمبر تھے، سمجھ میں بڑے صوفی تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، مدرسے والوں نے تمہارا قدر نہیں کی، تم کو نکال دیا، داخل بھی نہیں کر رہے، میرے پاس آ جاؤ، ہمارے مدرسے میں تم کو داخلہ مل جائے گا۔ تو تم کو لو بھائی ہے تیرے کی مار جامعہ کو لات چلتے ہیں ہم، تو یہی ہوگا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہاں ملک غسان نے اسے کہا، خط میں لکھا کہ بھائی ہم نے یہ سنا کہ تیرے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ لڑائی انہی لوگوں کے ساتھ تو ہوئی تھی، اس غزوہ میں تم شریک نہیں ہوئے تھے، ہمارے مخالف لڑنے کے لیے تم نہیں آئے تھے، اور تم کو نکال دیا ہے، تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے، گھبراؤ مت،
تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں یہ درجہ دیں گے، یہ درجہ دیں گے، یہ درجہ دیں گے، یہ مقام دیں گے۔ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد ان صاحبک قد جفاک، تیرے مالک نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پر ظلم کیا ہے، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، اور آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی احترام نہیں ہو۔ ارے آپ کے قدردان ہم موجود ہیں، آپ کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، سمجھ میں ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ فالحق بنا، ہم سے مل جاؤ، فالحق بنا نواسك۔ ہم تمہارے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے۔ فقلت لما قرأتها، میں نے جب پڑھا میں نے تمہارا تو حال وہ بتایا ابھی کہ مارے لات کے جامعہ کو چھوڑو چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ سمجھے کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی، سمجھے۔ اب تک تو میرا ایمان تھا، اب تو میرا ایمان بھی جانے لگا، لوگ میرے ایمان کے چھیننے کی بھی کرنے لگے۔ ارے بلا لیا کہ نہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور جب میں وہاں چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا۔ فقلت لما قرأتها، جب میں نے اس کو کتاب کو پڑھا، وهذا أيضا من البلاء، ھذا ایضا من البلاء، یہ بھی ایک دوسری مصیبت آ گئی۔ اب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، اللہ ناراض تھا، اب تو کیا ہے ایمان بھی جانے والا ہو گیا۔ لوگ نے مجھ میں کتنی لالچ دیکھی، لوگ کتنا میری طرف متوجہ ہو گئے کہ میرے ایمان کے پیچھے پڑ گئے۔ وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بس اس وجہ سے میں نے اس خط کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ وہ خط لیا اور لا کر میں نے تنور جل رہا تھا، اس تنور میں خط کو ڈال دیا، جلا دیا اس کو، تاکہ باتیں ختم ہو جائے۔ فتیممت، فتيممت بها التنور فسجرته بها، اور اس کو جلا دیا۔ حتى إذا مضت 40 ليلة من ال50، ہاں 50 دن تو گزرے تھے، 50 دن کے بعد کیا ہوا وہ بتایا، 50 کے بعد یہ 40 90 دن ہو گئے، سمجھ میں 3 مہینے پورے ہو گئے۔ اب کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں۔ مضت 40 لیلۃ من ال50، حتى إذا مضت 40 ليلة من ال50 إذا رسول الله، یہاں تک کہ اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، اور قاصد نے آ کر کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ تعلق مت رکھو۔ اب تک تو بیوی ایک ساتھ ہوتی ہے بیچاری، اور کیا کون ہوتا ہے، اسی کے ساتھ بات کر لیتے تھے، اسی کے ساتھ ذرا سا مل لیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، اور قاصد نے آ کر کہا کہ یاتینی، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك۔ ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی سے عزل اختیار کر دو، الگ ہو جاؤ۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی، دوسری آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی، یہ تیسری آ گئی، ایک ہی تو سہارا تھا، سمجھ میں بیچاری بڑھیا، سمجھ میں معذور کیسی بھی ہو، لیکن کچھ بھی ہے تو وہ بیوی اپنا ساتھ ہے۔ اب اس سے بھی الگ ہونے کے لیے کہا تو میں نے پوچھا کیا کروں، طلاق دے دوں، کیا ارادہ ہے، عزل اختیار کروں، الگ ہو جاؤں، الگ ہونے کا معنی کیا ہے، میں طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق دینے کا مطلب نہیں ہے، لیکن اس سے بولنا چلنا ہو رہا تھا کہ نہیں، ملنا جلنا ہو رہا تھا کہ نہیں، وہ بھی بند کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو کیا مصیبت آتی ہے اور کیسی ہو رہی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے، تم نے ہو سکتا ہے تاریخ میں یا دوسری کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، لیکن اتنی لذت کے ساتھ جو یہاں سن رہے ہو نہیں سنی ہوگی۔ اس وجہ سے مجھے کیا ہے سبق کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ مزہ آتا ہے کہ تم لوگ، میں جس طریقے سے لذت لے کر پڑھ رہا ہوں تم لوگ بھی لذت لے کر پڑھو۔ امرک ان تعزل امراتک، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك۔ چل آگے بڑھ۔ فقلت أطلقها، اطلق کو کیا میں طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہ نہ نہ، طلاق کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، سمجھ میں یہ کہا ہے کہ بیوی سے الگ رہو، بس بات چیت مت کرو، ہاتھ مت لگاؤ، چھوو مت، جو بھی ہو۔ اطلق کو ماذا افعل؟ قال لا، لا بل اعتزلها، نہ طلاق دینے کے لیے نہیں کہا، عزل اختیار کرو، جدائی اختیار کرو، بیوی کے ساتھ مت رہو۔
ایک بات کر رہے تھے، ایک بات کرنے والی تھی وہ بھی گئی. جی. قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، اور اس کے قریب مت جاؤ. وارسل الى صاحبي مثل ذلك، اور اسی طریقے سے جیسا میرے پاس حکم آیا اسی طریقے سے دوسرے دو جو ساتھی تھے میرے ان دونوں کے پاس بھی یہی حکم گیا. سمجھ میں؟ لیکن ذرا سا فرق تھا اس میں جو تھا ذرا نوجوان تھا، ہمت والا تھا، اچھا تھا، طاقت والا تھا، جو کچھ کہہ لو. سمجھ میں؟ اور دوسرے جو میرے ساتھی تھے سمجھ میں وہ بیچارے میری عمر کے ہی تھے لیکن ضعیف تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، معذور تھے، بغیر کسی کی عذر کے، بغیر کسی کی مدد کے نہ جا سکتے. ہوتا نہیں اس عمر میں کہ بغیر مدد کے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، استنجا کے نہیں جا سکتے وغیرہ، ایسی چیزیں ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں وہ ارسل الی صاحبیہ وارسل الى صاحبي مثل ذلك فقلت لامراتي فقلت لامراتی، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھگوان جاؤ اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا رہنے کے لیے کہا ہے، طلاق تو نہیں میں دے رہا، لیکن تو اپنے ابا جان کے یہاں چلی جا. الحقی الحقي باهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في اور هذا. فتکون عندہم، اور جب تک میرا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہیں رہنا، آنا وانا مت. قال كعب کہ کیسے فیصلہ کیا ہوگا، کیسے یہ جملے ادا کیے ہوگے، یہ سوچنے والی بات ہے. سمجھ میں آدمی پر جب گزرتی ہے اور پتہ چلتا ہے تب کہ کیسے وقت میں انہوں نے کہا ہوگا کہ بیوی ایک ہی اتنی تو تھی، کہا کہ جاؤ تم بھی اپنے ابا کے یہاں چلی جاؤ اور جب تک میرا فیصلہ نہ ہو جائے وہاں تک آنا مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ رہنے کو مجھے منع کیا ہے، میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی. حتى يقضي الله في هذا الامر. قال كعب فجاءت امراه هلال بن حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی بتایا کہ وہ بوڑھے تھے، سمجھ میں آیا نہیں، اور بغیر سہارے کے، بغیر آدمی کے ان کا گزران نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کی بیوی گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال ابن امیہ آپ نے کہا ہے کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ، لیکن وہ تو معذور ہے، بغیر میرے سہارے کے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اور رہ گیا وہ یعنی جمع، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے اگر آپ نے جمع منع کیا ہے، بیوی سے الگ ہونے کے مطلب میں جمع الگ کیا ہے، تو جمع کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر میں الگ ہو گئی وہاں سے تو وہ تو بیچارے بہت ہی پریشان ہو جائیں گے. ان کے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ایک دم آدمی معذور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. قال کعب فجاءت امرأۃ ہلال ابن امیہ، فجاءت امراه هلال بن اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ فقالت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هلال بن اميه شیخ، شیخ بوڑھے آدمی کو کہا جاتا ہے، ضائع ضائع، ليس له قادر. ہاں بالکل، کیا ہے، گئے گزرے بوڑھے ہیں اور گئے گزرے، بوڑھے ہیں اور کسی کام کے نہیں. یہ ترجمہ کر لو. ضائع ليس له خادم. لیس لہ خادم، ان کے پاس نہ غلام ہے، نہ خادم ہے، نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، نہ کوئی ہے. فهل تكره ان اخدمه؟ کیا آپ میں اس کی خدمت کروں تو آپ اس کو خدمت کو ناپسند فرمائیں گے یا میں خدمت کر سکتی ہوں، یہ کہنا چاہ رہی وہ. قال لا ولكن لا ہاں نہ کچھ نہیں، تم خدمت کر سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولا یقربک، تمہارے ساتھ بیوی ہے، تمہارے ساتھ جمع نہیں کر سکتے وہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے سمجھ میں اس عمر میں، اس حالت میں تو اس کا تو تصور بھی نہیں آتا، سمجھ میں نہ ان کو، نہ مجھ کے، نہ کسی کو. ولیکن لا یقربک، ولكن لا يقربك. قال، اس کا جواب میں اس نے کہا انہ، انه والله ما به حركه الا شيء. سمجھے؟
آدمی کی عمر ہو جاتی ہے اس عمر کے بعد یہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا واللہ ما بہی حرکت الی شیء، واللہ ما بھی حرکت الی شیء، ارے ذرا سا جمع کی حرکت، جمع کا خیال، جمع کا دھیان، جمع کی بات کچھ نہیں، وہاں تو سب سور ہی سور ہے، خالی خالی ہے. سمجھ میں آیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میرا مطلب خدمت سے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جمع نہ کریں. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مختصر سا جواب ہی ہو گیا. واللہ ما زال یبکی، ارے وہ تو جس وقت 50 دن ہو گئے ہیں، 50 دن ہو گئے ہیں جس وقت سے آپ نے لوگوں سے بات کرنے کو منع کر دیا ہے، جس وقت سے وہ آپ کے پاس معافی کے لیے آئے تھے اور آپ نے معاف نہیں کیا ہے، اس وقت سے مسلسل رو رہے ہیں. اب ایک آدمی 50 سال 80 سال کا بڈھا ہو، کمزور ہو، سمجھنا، اور وہ مسلسل رو رہا ہو، کیا ہوگا اس کے پاس؟ کیا وہ ہنسی مذاق کی، مشکری کی، جمع کی وغیرہ کی کوئی بات کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، آج تک کے لیے مسلسل وہ رو رہے ہیں. وہ تو رونے سے کیا ہے، فارغ ہی نہیں ہے. اور جب رونے سے فارغ نہیں ہے تو روتا آدمی کیا ایسا تصور کرے گا، سوچے گا. سمجھ میں آ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اب حضرت کعب فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ماں کے لیے بات ہوئی تو میرے گھر والوں نے، دوسرے لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ ارے بھائی جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو خدمت سے منع نہیں کر رہے، بیویوں کو خدمت سے نہیں منع کر رہے ہیں، جیسے حضرت مرا کی بیوی کو کہا گیا ہے تم بھی جاؤ. میں نے کہا کہ معاملہ مشکل ہے. میں نے کہا کہ میں نہیں جانے گا، اس لیے کہ وہ تو 80 سال کا بڈھا ہے اور میں 60 سال کا ہوں، سمجھنے، اس کے مقابلے میں ذرا جوان ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے خدمت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی اس کو ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ہو گیا اور ایسی بات آ گئی تو پھر دوسری مصیبت آ جائے گی، اس لیے میں تو جانے کا ہی نہیں ہے. فقال علی بعض اہلی، اگر تو اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی اجازت لے لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں بھی اجازت مل جائے گی، جیسا ہلال ابن امیہ کی بیوی کو اجازت مل گئی. فقل، تو میں نے کہا کہ بھائی بالکل تمہارا مشورہ صحیح ہے، لیکن میں اپنی حالت کو جانتا ہوں. واللہ، ہاں میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں اجازت لینے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کے معاملے میں فرق ہے. وہ بوڑھے ہیں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تو مجھے بھی اجازت دے دیں گے، یہ کہاں کی بات ہے؟ پھر تیسرا یہ کہ ابھی تو ذرا سمجھ میں ہمت والا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، کبھی کبھی جمع وغیرہ کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وما یدرینی، اذا استاذنت فیہا، میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے، سمجھ میں رضا ملے گی کہ نہیں، اجازت ہوگی کہ نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہاں وانا، میں تو ابھی جوان ہوں. جی. 10 دن اور گزر گئے. چلو اس بات کے بھی 10 دن اور گزر گئے. اب ایک دن کی بات ہے، اب 50-60 دن ہو رہے ہیں. سمجھ میں نے گھر میں اس لیے کہ میں جا کر کیا کرتا، کوئی بولتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی متوجہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آتا، میں گھر میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا. نماز تو پڑھتا تھا. میں فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر ابھی بیٹھا ہی تھا، سمجھ میں کہ موبائل کی رنگ بجی.
موبائل کی رنگ بجی تو میں متوجہ ہوا بھائی کیا ہو رہا ہے، تو آواز آ رہی ہے. فلما صليت صلاة الفجر جب میں نے فجر کی نماز پڑھ لی وأنا على ظهر بيت من بيوتنا اور میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا فجر کی نماز پڑھ کر، فبين أنا جالس میں اس درمیان میں کہ بیٹھا ہوا تھا على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي اور میری کیا پوزیشن تھی، میری کیا حالت تھی، اس کو اگر مختصر لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی. یہ حالت تھی ہماری، بڑی تنگی کی زمانے میں، تنگی کی حالت میں میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں رنگ بجی. جی وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوقع على صوت سارق، ایک بہت چلانے والے نے زور سے آواز لگائی، خوشخبری ہے کعب. رنگ آ گئی، سمجھ میں چونک گیا کہ کیا ہوا، سمجھ میں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا وہ پہلے بتا دو. ہوا یہ تھا کہ فجر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارے 3 دوست 60 دن سے بڑی تکلیف میں ہیں. ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے 3 دوست بڑے 60 دن سے بڑی تکلیف میں ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ نے اللہ جل جلالہ و من والہ نے آج ان کو معاف کر دیا. سمجھ میں جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت کعب کا بھی کوئی دوست ہوگا، سمجھ میں. وہ اس کو بڑی خوشی ہوئی، وہیں سے جلدی سے بھاگا. ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر چڑھ کر اس نے زور سے کہا یا کعب ابشر، ایک آپ خوشخبری ہو جاؤ، تمہارا معاملہ حل ہو گیا. موبائل نہیں تھا، یہ موبائل ہو گیا. سمجھ میں فوراً اس کی آواز میرے کان میں آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا چھٹکارا ہو گیا. پڑھو پھر اوپر سے. فلما صلیت صلاۃ الفجر، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 لیلتاً، اور یہ 50ویں رات کی صبح تھی. 50 رات گزر چکی تھی ایسی. وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله ہاں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، نا امید، پریشان. قد ضاقت علی الارض، سب تنگ ہو گیا تھا، کہیں سر رکھنے کی، پاؤں رکھنے کی، بولنے کی، سننے کی کوئی جگہ نہیں تھی. قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوقع على جبل السلع. جبل صلع کے اوپر سے، جبل صلع پر وہ چڑھا تھا، اور جبل وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھاگا ہوا گیا ہوگا، سمجھ میں. جبل صلع پر اور اوپر چڑھ کر اس نے زور سے آواز لگائی کہ میری آواز پہلے پہنچ جائے. بأعلى صوته يا كعب یا کعب ابن مالک، اشرف نہیں، اشرف تو یہودی تھا کم وقت. کعب ابن مالک ابشر، بشارت حاصل کر لو، اللہ نے معاف کر دیا. يا كعب بن مالك أبشر قال فقررت ساجدا. میرے کان میں آواز آئی، سمجھ میں دور سے، کہ اللہ نے تجھے اب ابشر، بشارت حاصل کر لو کا مطلب میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. فوراً اسی حالت میں سجدے میں گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے شکریہ ادا کیا، حمد ادا کی. فخررت ساجدا، اور میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ اب کشادگی آ گئی، معافی کا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میں سمجھ گیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کیا کرتے تھے. پھر اس میں بات میں کہا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمارے ان تینوں دوستوں کے اوپر جو پریشانی چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی فرما دی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب جتنے ہمارے دوست تھے، کسی نے اسکوٹر نکالا، کسی نے گاڑی نکالی، کسی نے گدھا نکالا، کسی نے گھوڑا نکالا، اور وہاں بیٹھ کر سیدھے میرے پاس آنے شروع ہو گئے کہنے کے لیے کہ خوشخبری، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اب تک بولتا نہیں تھا کوئی، سلام کرو تو جواب نہیں دیتا تھا. بہرحال
وذهب قبل صاحبیہ، میرے دونوں ساتھی کی تھے، ان ساتھی کے پاس بھی لوگ جانے لگے، جس کا دوست تھا ان کے پاس وہ پہنچنے لگے۔ وركض إلي رجل فرسا، اور کسی آدمی نے میرے پاس گھوڑے پر بیٹھ کر آ کر رکض الیہ، گھوڑا پر بیٹھ کر جلدی سے میں پہنچوں، اس لیے گھوڑا بہت دوڑتا ہے، رکض الیہ، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوقع على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس۔ ہاں گھوڑا میرے پاس پہنچے، اس سے پہلے ہی کیا ہے اس نے آواز لگائی، وہ آواز مجھے پہنچ گئی، تو سب سے پہلے خوشخبری مجھے اس آواز سے ملی۔ کیا یار ہم بکواس کام ہوا۔ اگر تم کو ابھی خوشخبری مل جائے، میں خوشخبری دوں تم کو کہ تمہارے ابا نے بلایا ہے تم کو، عصر کے بعد تمہاری شادی ہے، ایک بھی نہیں ٹھہرے گا، تھوڑی دیر کے لیے سلام کرنے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا، میں ابھی بستر پیٹا ہوا ہے، تیار کرنا شروع کرے گا، ابھی 12 بجے جاؤں گا، جبھی تو عصر سے پہلے پہنچوں گا کہ نہیں۔ لیکن اس زمانے میں وہاں دستور تھا کہ جو خوشخبری سنایا کرتا ہے، پہلی مرتبہ جو خوشخبری سنایا کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے۔ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے وہی پہنے ہوئے کپڑے ان کو ہدیے میں دے دیے، اور دوسرے ساتھی سے میں نے کپڑا مانگ کر کپڑے پہن لیے۔ یہ دیکھو سمجھنا ہے، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرْسِ، وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت جب وہ آدمی آیا میرے پاس جس کی آواز میں نے سنی تھی، يبشرني نزعت له ثوبي میں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی نکال کر دے دیے، فكسوته إياهما ببشر اور میں نے اس کو وہ پہنا دیے۔ والله ما أملك غيرهما يومئذ، اس دن میرے پاس میرے 2 کرتے پاجامہ کے علاوہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ کہاں کتنے مالدار تھے، سمجھ میں آیا نہیں۔ اور آج میرے پاس صرف میرا کرتا اور ایک پاجامہ تھا، وہی میں نے کیا کر دیا، دے دیا اس کو، اور دوسرے سے مانگ کر میں نے پہن لیا۔ ما أملك واستعرت، واستعرت ثوبين اور میں نے استعارے پر لیے 2 کپڑے فلبستهما اور میں نے اس کو پہنا، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله اور پھر میں نے وہ پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا۔ آج تک تو میں چلتا تھا، وہ بات دور تھی، آج تو میں بہت ہی خوشی میں، بہت ہی مزے کے ساتھ، آج تو میرا حبیب میرے ساتھ بات کرے گا، میرا حبیب میرا سلام کا جواب دے گا، آج تو میری ملاقات ہوگی، آج تو مصافحہ ہوگا۔ وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئون، جب کہہ رہا ہوں دیکھتے تھے سارے کے سارے کھسک لیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کوئی بولتا نہیں تھا۔ آج جب لوگ دیکھنے لگے تو ذوق در ذوق لوگ آ کر مجھے مبارکبادی دینے لگے اور میرے ساتھ ملنے لگے۔ فَتَلَقَّيَانِي النَّاسُ ويتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، یُهَنِّئُونِی بِالتَّوْبَہ، میری توبہ کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ يقولون لتهنئك توبة ہاں تیری توبہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ قال كعب رضي الله عنه حتى دخلت المسجد حتیٰ دخلت المسجد، اب میں اس حالت میں مسجد میں داخل ہوا، فإذا برسول الله صلى الله عليه حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے، جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فإذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، حولہ الناس، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، حضرت طلحہ ابن عبداللہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کر مجھے مصافحہ مبارکبادی وغیرہ دینے لگے۔ یورولو حتیٰ صافانی، حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین، مہاجرین میں سے ان کے علاوہ دوسرا کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ یہ تو انصاری تھے، حضرت کعب تو انصاری تھے، اور یہ کہتے حضرت طلحہ مہاجر تھے، تو یہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے وہ اٹھے اور اٹھ کر آ کر انہوں نے مجھے دوڑتے ہوئے آ کر مجھے مبارکبادی پیش کی۔ ولا أنساها لطلحة، قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور خدمت میں پہنچا تو میں نے آج پہلی مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اور حسین اور خوبصورتی آدمی کے چہرے پر خوشیاں دوڑ جاتی ہے، تو ہماری توبہ کی قبولیت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مسرور تھے، خوش تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جیسا کہ کیا ہے خوشیوں کی بجلیاں گر رہی تھی۔ یبرق وجہہ، وهو يبرق وجهه من السرور. ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر کہا، ایک آپ جب سے تو پیدا ہوا ہے اس سے آج تک اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی تنہائی، اتنی بڑی تکلیف تجھ پر کبھی آئی نہیں ہوگی، تجھ پر بہت بڑی مصیبت آئی تھی۔ ابشر بے خیر یومن مر علیک منذ ولدت کو امک۔ قال قلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله. یہ صحابہ کرام تھے، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایسے وقت میں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں آدمی، سمجھ میں آیا نہیں؟ ابھی اسی مثال میں عصر کے وقت پہنچ گئے، ابا جی کب؟ ابھی یا تھوڑی دیر کے بعد یا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد؟ نہیں سمجھے نا، جانے دو، نہ سمجھے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ وہاں جا کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر لیا، تمہارے اوپر یہ خوشی کا دن آ گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا یا اللہ نے معاف کیا؟ آپ نے معاف کیا یا اللہ نے معاف کیا؟ یعنی یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا وَقُلْتُ مِنْ عِنْدِكَ، من عندک یا رسول اللہ، ام من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ معافی میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اتنے انوارات اور اتنی روشنیاں اور اتنی جگمگاہٹ اور اتنی خوبصورتی طاری ہو جاتی تھی کہ کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ جی، کانو قطعۃ قمر، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، اور ہم اس کو سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ پریشانی آئی، 60 دن کیسے گزرے، 60 دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں، لیکن یہ سب آیا کیوں؟ وہ مال کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا نا، کہ بھائی کھجور بالکل تیار ہے، اس کو اتاروں، اس کو بیچوں تاکہ 2 پیسے جمع ہو جائے، اور میری سواری ہے، میں جلدی سے جا کر پہنچ جاؤں گا۔ تو اس مال کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے مجھ پر یہ ساری مصیبتیں آئی تھی۔ میں اس مال کو ہی نہیں رکھنا چاہتا، وہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ بھائی نے یاد ہے، یہ قل تو یا رسول اللہ ان من توبتی، میری توبہ کا تکمیلہ یہ ہے کہ میں اس مال کو صدقہ دے کر خالی کر دوں۔ اس کم بخت مال کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہے، 60 دن میرے اوپر کیسے گزرے میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں، سارا مال مت نکالو،
مال کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. مال تو کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے سارا مال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. امسک علیک بعض مالک، امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک قلت فإنی أمسك سهم الذي جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہمی جو خیبر میں سے مجھے ملا تھا حصہ، وہ میری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، اور یہ جو باغ ہے سارا، وہ سارا کا سارا میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اس وجہ سے، اس مال کی محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی اطاعت میں کمی ہو گئی. مجھے یہ چاہیے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے. سمجھنا ہے جی؟ فإني أمسك سهم الذي بخيبر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إنما نجاني بالصدق. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ یاد کرو، بات نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مسرت اور کتنی خوشی ان کو مل گئی کہ آج سارے دل کھول کر بات کرنا شروع کر دیا. یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ مصیبت آئی، سانڈین مصیبت آئی، ہر ایک جانتا ہے، اور داقت علیہ الارض، زمین تنگ ہو گئی، سمجھ میں آئے. لیکن یہ سب کا سب مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ملا. اللہ راضی ہو گیا، آپ راضی ہو گئے، اتنی بڑی نعمت مجھے مل گئی. سمجھ میں آئے. انما نجانی، إن الله إنما نجاني بالصدق. نجانی بالصدق کے سچ بولنے کی وجہ سے یہ ہوا. اگر میں جھوٹ بولتا اور جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لیتا، خوش بھی کر لیتا، تو ایسی خوشی مجھے میسر نہیں آتی. جب میں نے کیا ہے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی مجھے ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ملی، اور یہ سارے دوستوں کا مبارکبادی ملی، یہ سب مجھے ملی، وہ سب سچ کی وجہ سے ملا. نجانی بالصدق کے نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. اور میں آج سے پھر عہد کرتا ہوں، آج سے پھر عہد کرتا ہوں کہ اب سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا، اس لیے کہ سچ کا تو بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا لا احدثو ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہو، مصیبت میں ڈالا ہو، پریشان ہوا ہو، في صدق حديثي صدق کی حدیث کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے. منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولوں. جی. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ آیت میرے سلسلے میں نازل ہوئی. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں ہے جو مجھ پر نازل ہوئی. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ بولنا کتنا زیادہ مفید ہوا، کتنا زیادہ اچھا ہوا، کتنا زیادہ مبارک ہوا، وہ مجھے پتہ چلا، اور میں نے سمجھا کہ سچ ہی میں راحت ہے، جھوٹ میں راحت نہیں ہے. ألا أكون كذبته فأهلك. اگر میں جھوٹ بولتا تو ہلاک ہو جاتا. تھوڑی دیر کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مل جاتی، لیکن کیا ہے آئندہ کے لیے کیا ہوتا؟ كما هلك الذين كذبوا. جیسے جھوٹے وہ منافقین جھوٹ بول کر ہلاک ہو گئے. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تبارك وتعالى سيحلفون بالله، اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ حلف کرائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ فاسقین سے راضی نہیں ہوتے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ناراض ہونا دائمی گویا کہ ان لوگوں کے لیے کر لیا. اور ہم لوگ سچ بول کر کچھ دن ہمیں پریشانی ہوئی، لیکن کیا ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضامندی ہمارے ساتھ ہو گئی. قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك
الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہم سے بیعت کی اور پھر ہم سے کیا ہمارے گناہوں کو معاف ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه وبذلك قال الله وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم. یہ حضرت کیا ہیں صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہیں، ان کو مدائن صالح آج کل کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے تو یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر سے گزرے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ ملک شام کی طرف جاتے ہوئے یہ جگہ آتی ہے، اس کو مدائن صالح آج کل اصطلاح میں کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں آنے سے پہلے میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، وہاں میرا دوست تھا اس کے ساتھ، اور یہ سوچ کر گیا تھا کہ رجب جماعت الاخر رجب میں گیا تھا، اور یہ سمجھ کر گیا تھا کہ ابھی جاتا ہوں انشاءاللہ حج کر کے ہی آؤں گا، اور ویزا بھی مل گیا تھا مجھے. سمجھ نہ گیا؟ مدینہ منورہ گیا تو وہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ چلو تم کو ذرا یہاں دکھلا دیتا ہوں. ویزا میرا عام تھا، کھلا ہوا تھا، تو اس کو مدائن صالح لے گئے. مدائن صالح سمجھ میں آئے نہیں؟ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہوا، اور وہ پہاڑوں میں کریت کر مکان بنایا کرتے تھے. وہ پورے کے پورے پہاڑ ہم نے خود دیکھے. آج بھی ابھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں. اتنے تازہ اور اتنے نئے جگہ نظر آتی ہے. بڑے سے بڑے پہاڑوں کو کریت کر انہوں نے غسل خانہ، بیڈ روم، بیٹھک روم سب کچھ اس میں بنایا ہوا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ بڑا عجیب قصہ ہے، وہ نہیں بتاتے. بہرحال یہ ہم نے دیکھا تھا. سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ یہ جگہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو صحابہ کو کہا کہ یہاں کا پانی استعمال مت کرنا، اور کیا ہے روتے ہوئے گزرو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے. جی. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين ثم قنع راسه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور چادر ڈال لی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے. حتى جاز الوادي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم. باب. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت اسكب عليه الماء لا اعلمه قال. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں پانی وضو کے لیے یا بہانے لگا. قال لا اعلم قال الا في غزوة تبوک فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہنا تھا وہ اس کی آستینیں تنگ ہو گئی، اوپر نہیں چڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آستین کو نکال دیا. فاخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينة قال هذه طاعة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم تبوک سے واپس آئے، مدینہ منورہ کی بستی نظر آئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذا طابہ، ارے واہ یہ تو کیا ہے مکہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، طابہ آ گیا. جی. اور یہ احد پہاڑ ہے، اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن
بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو کہا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، وہ رہے تو مدینہ میں، لیکن تم جہاں گئے جہاں پہنچے وہ لوگ بھی ثواب کے اعتبار سے وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی ثواب دیا جو تم لوگوں کو سفر کی وجہ سے ثواب دیا، یعنی کسی عذر کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے. جی إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر ان کو عذر نے روکے رکھا تھا، عذر کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، اس لیے سمجھ میں آیا نہیں. وہ جہاں بھی گئے تم لوگ وہ اچھے ہوتے تو ضرور جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت کے اعتبار سے ان کو ثواب پہنچایا. جی كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور کسریٰ کو خط لکھے سن ہجری 6 میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی. تو صلح حدیبیہ ہونے کے بعد جب کافروں کے ساتھ 10 سال کے لیے لڑنے کی سہولت مل گئی، چھٹی مل گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ دنیا والوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور یہ خط کی تفصیل ہرقل کا جو حدیث آئی تھی باب اس میں کیا کہتے ہیں اسے بدل الوحی کے سلسلے میں وہاں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں. چل آگے. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافه السهمي. عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ساتھ کسریٰ کے پاس بھیجا تھا. بہت کم وقت اتنا متکبر تھا کہ اس نے بغیر پڑھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا. وہ ایران کا بادشاہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. اس بد دعا کا اثر آج تک یہ ہے کہ ایرانیوں کی پوری دنیا میں کہیں حکومت نہیں ہے، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، 5000 یا 6000 ایرانی ہے، باقی کیا ہے سب ختم ہو گئے. جی فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. اور یہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ میں نے پھر بتایا تھا تمہیں کہ باپ کے ساتھ بیٹے کی جھگڑا ہو گیا، پھر وہ باپ نے بیٹے کو مار ڈالا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا. باپ نے کیا کیا کہ بہترین بوتل میں لکھا کہ قوت باع کے لیے بہترین دوا زہر کو، اور اس نے کہا کہ لگاؤ پھر. تو اور خود اسی کی کچھ سوتیلی ماں تھی، سمجھ میں نا، اس سوتیلی ماں کے اوپر وہ عاشق تھا جس کے ساتھ وہ لگانا چاہتا تھا، اور گیا وہ. پھر اس کے بعد اس کی بہن بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں افلا قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جس کے حکمراں اندرا گاندھی ہو. جی حدثنا عثمان بن مهدي قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان الى ثنيه الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مره مع السبيان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب رضي الله عنه اذكر اني خرجت مع السبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نتلقى استقبال کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ طلال بدر علینا والا. جی نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنيه الوداع مقدمه من غزوه تبوك. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض موت اور وفات کی تفصیلات تمہارے سامنے آ رہی ہے. یاد رکھنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 دن کا یہ جو پورا واقعہ ہے تقریباً 13 دن کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہو جانا، اور پھر اس بیمار میں سارے واقعات ہونا جو ابھی تک تم پڑھتے آئے وہ سارا آئے گا اس میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانا. سمجھ میں آیا؟ اصل ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کسی کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد کی تکلیف شروع ہوئی ابتداً، سمجھ میں آیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے سر کے درد کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی وقت سر میں درد کی تکلیف ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واراسا، او ماتھو بولو ہے، او واراسا واراسا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واراسا، میں بھی اپنے سر کی شکایت کر رہا ہوں، میرا بھی سر بہت دکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ تم جانتے ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور محبت میں محبوبہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کرتا تھا، ہاں بارہ سارا میرا سر دکھتا ہے، تمہارا کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے گھبراتی کیوں ہے؟ اگر تو مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا اور دفن کروں گا اچھی طریقے سے، سمجھ میں آیا؟ تو حضرت نے کہ ہاں آپ تو یہ چاہتے کہ میں مر جاؤں اور صبح شام تک میں پھر کسی دوسری کو لے آوے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس قسم کی باتیں ابھی شروع دن ہے وہ ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں تکلیف شروع ہو گئی، سر میں درد شروع ہو گیا، بڑھتا رہا، اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ جی وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ نے گوشت میں زہر کھلا دیا تھا، سمجھ میں؟ وہ ایک لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اور کھاتے کے ساتھ ہی اس لقمے میں سے گوشت نے بتا دیا کہ مجھے مت کھاؤ، مجھ میں زہر ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ ایک لقمے کا اثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں، اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں۔ اگر یہی ہے اس زہر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک لقمہ کھایا تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور وہ بھی اسی تکلیف میں وہ بھی مرے، وہ بھی شہید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی یا عائشہ يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك. میری رگیں اس کی وجہ سے کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھی اور آخری نماز میں مغرب نے یہ صورت پڑھی۔ جی حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انهم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اعتراض کیا تھا، یاد آ گیا پورا قصہ، وہی حدیث ہے۔ فسأل عمر ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية إذا جاء رسول الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فرمایا کرتے تھے، وہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جمعرات کا دن آیا اور جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کاغذ دعوت لاؤ، میں کچھ لکھ دوں۔ حضرت عباس چاہتے تھے کہ لکھ دیتے، لیکن حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں بہت سخت تکلیف ہے، درد ہے، اور درد کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے، ایسے پریشانی میں تم کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت عمر نے منع کیا تھا. تو اس دن کو حضرت عباس یاد کرتے تھے اور کہتے تھے خمیس یوم الخمیس، ارے وہ جمعرات کا دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روکتے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے. کیا لکھ دیتے وہ معلوم نہیں، لیکن یہ سمجھے کہ عباس کو کیا خلیفہ بنا دو، عباس کو امارت بنا دو، اس قسم کی چیزیں ان کے ذہن میں تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. اور اسی کو یہ شیعہ حضرات بہت زیادہ لے رہے ہیں. لیکن ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کے منع کرنے، پہلی بات ہے کہ حضرت عمر کے روکنے کا مطلب یہ نہیں تھا، سمجھ میں آیا. اور اگر یہ تھا بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. یہ تو جمعرات کا واقعہ ہے. جمعرات کے بعد پھر جمعرات کی شب آئی، جمعہ کی شب، پھر جمعہ کا دن آیا، پھر شب آئی، پھر سیٹرڈے یعنی سنیچر کا دن آیا، سنیچر کے دن کے بعد پھر شب آئی، پھر اس کے بعد اتوار کا دن آیا، اتوار کے دن کے بعد شب آئی. اتنے سارے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا چاہتے تو حضرت عمر تو وہاں موجود تھے ہی نہیں، لکھوا لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں چاہتے تھے، سمجھ میں آیا. پھر انتقال تو ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن، تو جمعرات سے پیر تک کا وقت حضرت عمر ہر وقت ساتھ تھوڑے رہتے تھے کہ لکھنے نہ دے. اس وجہ سے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا یہ غلط ہے. جی قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عندنا فيه تنازع فقالوا ما شأنه هجر استفهموه فذهبوا يردون عنه فقال دعوني انا فيه خير مما تدعونني اليه واوصاهم بثلاث قال. اور 3 چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. یہ گویا کہ آخری وصیتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر خلافت اتنا اہم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 کے ساتھ چوتھا نہیں کہہ دیتے کہ عباس کو خلیفہ بنا دینا، علی کو خلیفہ بنا دینا، ابو بکر کو خلیفہ بنا دینا، عمر کو خلیفہ بنا دینا، کچھ نہ کچھ کہتے کہ نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. کیا نصیحت کی؟ یہ سب سے آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جزیرۃ العرب، سعودی عربیہ جس کو کہتے ہیں، سعودی میں تو اس کو سعودی کہنا ہی غلط سمجھتا ہوں، الحجاز ہے اصل نام تو اس کا، عربیہ، عربستان یا الحجاز یہ ہے، سمجھ میں آنے. تینوں طرف اس کا پانی ہے، اس وجہ سے وہ جزیرہ نما ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ نما عربستان سے اخرجو، مشرکین کو نکالو، سمجھ میں. اور ابھی میں نے بتایا تھا تمہارے لوگوں کو کہ گزشتہ سال جن لوگوں نے بخاری ختم کی تھی اور اس وقت میں جب مدینہ منورہ گیا تو اس گورنمنٹ نے انگریزوں کو، یہودیوں کو، سب کو آنے کی اجازت بتا دی. اور اب تو ان لوگوں کے لیے مستقل رہنے کے لیے نیول نامے کو ایک شہر بھی بنایا جا رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، سمجھنا ہے. اور اب جزیرۃ العرب میں رام سوامی نارائن والے بہت بہترین، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اونچا انہوں نے مندر بنایا، اور اس مندر کی پوجا میں شیوخ پانی ڈال رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کیا تھی؟ اخرج المشرکین من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا اٹھ جاؤ یہاں سے، نبی کے پاس تم لوگ شور شکب کرتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس ان الرزيه كل الرزيه. ارے رضیہ کل رضیہ، بڑی ہلاکت کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی اچھا موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا. رضیہ کل رضیہ. ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللحمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن نورة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ کو بلایا، چپکے سے بات کی، وہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد چپکے سے بات کی تو وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ پوچھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی تک تو نہیں بتایا، بعد میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. جی. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ بیٹا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیماری جو ابھی مجھے ہو رہی ہے، میرا موت، میرا اختتام اسی بیماری میں ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا تو معلوم ہوا کہ اب ختم ہے. جی. سارني النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبقيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب میرے خاندان میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، یعنی تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا. چنانچہ حضرت فاطمہ کا انتقال 6 مہینے میں ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنتی تھی کہ ہم لوگوں کی موت لینے کے لیے، ہم لوگوں کی جان لینے کے لیے تو جو تاریخ، جو وقت، جو سیکنڈ لکھا ہے اسی وقت وہ آ جا. چل بھائی، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن نبی کے جان لینے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو اس طریقے سے نہیں، آ کر پہلے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی جان نکالوں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی جان نکالوں یا بھی یہاں رہنا چاہتے ہو؟ سمجھ میں؟ اگر ہم سے ہوتا تو شاید ہی کوئی ہوتا کہ کہتا کہ نکال، ابھی ٹھہر جائے یار، پوتے کی شادی ہو جانا تھے پھر نکالنا. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اچانک آ گیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے مارا تھپڑ کم بخت، سمجھ میں آیا، تو آنکھ نکال دی. اس لیے کہ نبی کے پاس تو آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا کرتی تھی کہ نبی کے پاس فرشتے آتا ہے تو اجازت لیتا ہے، پھر نبی اجازت دیتا ہے، تب جا کر جان نکلتی ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آخری عمر میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. چھت کی طرف دیکھا اور چھت کی طرف دیکھ کر کہا اللہم بالرفیق الاعلی. میں سمجھ گئی کہ فرشتے آ گیا، سلام پیش کیا، اجازت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہم بالرفیق الاعلی. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی اور جان نکل گئی، ہاتھ گر گئی، فوراً جان نکل گئی، ہاتھ گر گئے. جی. كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته ضحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. کہاں رہنا چاہتے ہو؟ بکر خان میں رہنا چاہتے ہو کیا؟ کہ نہیں، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی میں تو اوپر آنا چاہتا ہوں. ختم ہو گیا. جی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي
فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان بن زهري قال عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قال سیال جانے دے، وہ ہاتھ چاٹنے سے پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اب یہ آج تک کل سے کم ہی ہوئے ہوں گے. کتنے صفحے ہوئے؟